السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی کا 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آنسر، الفاظ معانی اور امپورٹنٹ آیات کے تراجم۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کو نہ صرف عیسائی اور یہودی اپنا پیشوا مانتے ہیں، بلکہ جو عرب کے بت پرست تھے، عرب کے مشرکین تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو خالصتاً توحید کے ماننے والے تھے، وہ تو بالکل بھی شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، بالکل بھی شرک کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو نہ صرف عیسائی اور یہودی اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں، بلکہ جو عرب کے بت پرست تھے، عرب کے جو مشرکین تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو خالصتاً توحید کے ماننے والے تھے، وہ تو بالکل بھی شرک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی شرک کو پسند کرتے تھے، نہ ہی شرک کو گوارا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے جی، آیت کا ترجمہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ ہے، انک علی کل شیء قدیر، انک بے شک آپ، علی کل شیء قدیر آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر کا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ بدر کا رزلٹ کیا نکلا؟ تو جواب پڑھتے ہیں، غزوہ بدر میں مسلمان جو تھے کفار کے مقابلے میں تعداد میں انتہائی کم تھے اور ساز و سامان میں بھی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ کم تھا۔ جو کفار تھے وہ مسلمانوں سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ساز و سامان سے بھی مکمل طور پر لیس تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس جنگ میں ایک شاندار فتح نصیب فرمائی۔ کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل سمیت اس جنگ میں قتل ہو گئے اور 70 کفار کے افراد مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ بالآخر جو کفار تھے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دوبارہ جواب کو پڑھتے ہیں، اس جنگ میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ بھی کفار کے مقابلے میں انتہائی کم تھا۔ کفار اپنے ساز و سامان اور اپنی تعداد کے باوجود بھی ان کو اس جنگ میں عبرت ناک شکست ہوئی اور مسلمانوں کو خدا تبارک و تعالی نے ایک شاندار فتح سے جو ہے نوازا اور کفار کے ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ 70 کے قریب ان کے افراد جو ہیں وہ قیدی ہوئے اور 70 ہی جو ہیں وہ قتل ہوئے اس جنگ میں اور کفار بالآخر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتے ہیں سورۃ التوبہ میں جو ہے مسجد کی نگرانی کے لیے اور مسجد کی تعمیر کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب پڑھتے ہیں، سورۃ التوبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ سورۃ التوبہ میں جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے یا مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ کون سی چیز ہونی چاہیے تب بندہ مسجد تعمیر کرائے یا تب بندہ مسجد کی نگرانی کرے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، سورۃ التوبہ میں مسجد کی تعمیر کے لیے اور مسجد کی نگرانی کے لیے جو ہے ایمان کامل کو جو ہے لازمی قرار دیا گیا۔ اگر ایمان کامل ہوگا
تب آپ مسجد کو تعمیر کرائیں. اگر ایمان نہیں ہے، جس طرح کے اصل میں یہ ان کا ذکر ہے جنہوں جو منافقین تھے ان کے دلوں میں جو تھا وہ منافقت چھپی ہوئی تھی، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے تو انہوں نے مسجد بنا لی تھی، مسجد ضرار. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا مسجد تو وہ بنائے جس کے اندر ایمان ہو. اگر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کامل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد گرا دی تھی، کیونکہ وہ منافقین کی بنائی ہوئی تھی، ان کا جو ہے ایمان مکمل نہیں تھا. دوبارہ سوال کو پڑھتے ہیں. مسجد کی تعمیر کے لیے یا مسجد کی نگرانی کے لیے سورۃ توبہ میں کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ التوبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اگلا سوال ہے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طرح آیا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. سورۃ جو ہے بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں کا شکر کرتے انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا. اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں. ٹھیک ہے جی. سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نازل کی گئی اور جو ان کی ناشکری اور نافرمانی تھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں تھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو نافرمانیاں ہیں، ان کی جو ناشکری ہے، اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے. آگے آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم. بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم، واللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اگلی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ ہے انک لا تخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو میعاد کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، میعاد وعدے کی. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آگے الفاظ کے معانی ہیں یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. آگے ملائکتی اس کے فرشتے، ملائکتی اس کے فرشتے. آگے سیناتن، سیناتن یہ آیت الکرسی میں ہے لا تاخذو سیناتن ولا نوم. سیناتن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اونگ. سیناتن نونگ. ٹھیک ہے جی. انصار مددگار، انصار مددگار. مہاجرین اور انصار آپ نے لفظ سنا ہوگا. انصار کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو. ٹھیک ہے. انصار کو بھی انصار اسی وجہ سے کہتے تھے، انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے جی. انصار، انصار کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ مددگار. ٹھیک ہے جی. ذنوبنا، ذنوب گناہ کو کہتے ہیں. ذنوبنا ہمارے گناہ. جب بھی نون الف نہ آئے گا تو ہم کے معنی میں ترجمہ ہوگا. ذنوبنا ہمارے گناہ. آگے جارن، جار کہتے ہیں حمایتی کو، پڑوسی کو. ٹھیک ہے. جارن، جارن حمایتی پڑوسی. قلوبہم ان کے دل، قلوبہم ان کے دل. آگے لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن غم نہ کر. حزن غم کو کہتے ہیں. لا تحزن غم نہ کر. جب بھی لا آئے گا تو نہیں کے معنی میں ترجمہ ہوگا. لا تحزن غم نہ کر، لا تحزن غم نہ کر. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. کل سب کے سب یا سب. ٹھیک ہے. کل کا مطلب ہوتا ہے کل سب. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کل کائنات، ساری کائنات. کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب. ٹھیک ہے جی. القیوم یہ بھی آیت الکرسی سے ہے. القیوم سب کو تھامے ہوئے، سب کو قائم رکھے ہوئے. القیوم سب کو تھامے ہوئے، سب کو قائم رکھے ہوئے. آگے کیا ہے؟ خلق، خلق، خلق کو کہتے ہیں مخلوق کو کہتے ہیں جی. خلق تخلیق کو، مخلوق کو. ٹھیک ہے جی. خلق کہتے ہیں مخلوق کو یا جو ہے تخلیق کو، جو اللہ نے تخلیق کیا، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی. ٹھیک ہے جی. آگے ذنوبنا ہمارے گناہ، ذنوبنا ہمارے گناہ. انفال مال غنیمت، انفال مال غنیمت. آگے اصلحو درست رکھو، صلح رکھو یا درست رکھو. ٹھیک ہے. اصلحو صلح رکھو یا درست رکھو. العلیا، علیا کہتے ہیں اونچائی کو، بلندی کو. اونچائی کو، بلندی کو کیا کہتے ہیں؟ علیا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا یا ہم نے ان کو رزق دیا. ٹھیک ہے. رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا یا ہم نے ان کو عطا کیا. ٹھیک ہے جی. آگے یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ بار بار لفظ آ چکا ہے. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. تخرجو تو نکالتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے. لا تحزنا، لا تحزنا ہمیں رسوا نہ کرنا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تحزنا رسوا.
نہ ہم کو، ٹھیک ہے، لا تحزنا تو ہمیں رسوا نہ کرنا، لا تحزنا تو ہمیں رسوا نہ کرنا. آگے ہے جی یصدون، یصدون وہ روکتے ہیں، یصدون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روکنا. یصدون وہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. نقصا، نقصا وہ بھاگا، نقصا وہ بھاگا، وہ ہے نا شیطان کا وہ نقص علاقی بھائی، وہ بھاگا اپنی ایڑیوں کے بل، ٹھیک ہے جی. لا نفرق، لا نفرق، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے. رضیہ، رضیہ راضی ہوا، رضیہ راضی ہوا. آگے ہے جی یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. انزلہ نازل کیا گیا یا نازل فرمایا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا. نوم نیند کو کہتے ہیں، نوم نیند کو کہتے ہیں. انصار مددگار، انصار کہتے ہیں مددگار کو. حریص، حریص لالچی کو، خواہش مند کو. حریص خواہش مند، بہت زیادہ کس چیز کی خواہش کرنے والا. حریص خواہش مند، ٹھیک ہے جی. لا تنازعوا، لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو. ناقص وہ بھاگا. منادی پکارنے والا، منادی پکارنے والا، منادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارنے والا. محیط احاطہ کیے ہوئے، محیط احاطہ کیے ہوئے. ریب شک، ریب کہتے ہیں شک کو. الحی زندہ، الحی القیوم، ٹھیک ہے، حی کہتے ہیں زندہ کو، ٹھیک ہے. غفرانہ کا، غفرانہ کا ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، غفرانہ کا ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. انفال مال غنیمت، انفال کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت. تعزو تو عزت دیتا ہے، تعزو تو عزت دیتا ہے. تولجو تو داخل کرتا ہے، تولجو داخل کرتا ہے. کلمہ تو کلمہ کہتے ہیں بات کو، کلمہ کہتے ہیں بات کو. جار حمایتی. آگے جی لقیتم، لقیتم جب تمہاری ملاقات ہو جائے یا تمہارا مقابلہ ہو جائے، لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے. فقینا، فقینا تو ہمیں بچا، ہمیں بچا. فقینا ہمیں بچا. خاتمہ، خاتمہ خاتم کہتے ہیں مہر کو، ختم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو. خاتم النبیین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبیوں کی مہر ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اینڈ ہے. خاتم کس کو، ختم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو، ٹھیک ہے جی. ختم. آگے ابداً ہمیشہ، ابداً ہمیشہ، ابداً ہمیشہ. آگے مصومین، مصومین نشان زدہ. مصومین کا کیا مطلب ہے؟ نشان زدہ. مصومین کیا مطلب؟ نشان زدہ. مصومین نشان زدہ، ٹھیک ہے. غشاوتن پردہ، غشاوتن پردہ کہا نا ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ٹھیک ہے. غشاوتن پردہ، ٹھیک ہے جی. سواء، سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر، ٹھیک ہے جی. آگے آیات کے تراجم ہیں، شروع کرتے ہیں. فمن جاءہ، فمن جاءہ پس جس کے پاس آ گئی، موعظۃ نصیحت. فمن جاءہ موعظۃ بس جس کے پاس نصیحت آ گئی، من ربی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. فانتہا، فانتہا، فانتہا اور وہ باز آ گیا. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ باز آ گیا. فَلَهُ اسی کے لیے ہے، ما سلفا جو وہ لے چکا. فَلَهُ ما سلفا اسی کے لیے ہے جو کچھ وہ لے چکا، یعنی سود میں سے. یہاں سود کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے لوگ سود لیتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سود لینے سے منع کر دیا. قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ سود جو ہے وہ حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو پہلے تو کہا کہ جو لے چکا ہے اس کی خیر ہے، اس کو کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اللہ پوچھ لے، لیکن عام یہی اعلان ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا سب کو جس نے سود لے لیا. لیکن کہا کہ جس کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا کہ اب سود حرام ہے، اب اس کے بعد جو لے گا اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر کسی کے پاس پیغام آیا کہ سود حرام ہے، اس کے بعد وہ باز آ گیا، لیکن جو اس نے پہلے لے لیا تو اس کی خیر ہے، اس کا نہیں پوچھ پرتیت ہوگی، ٹھیک ہے، کہ تو نے کیوں لیا یا کیا وجہ ہے. تو وہ واپس کرنا لازمی نہیں ہے جو پہلے لے لیا اسلام سے پہلے یا آیات کے نازل ہونے سے پہلے. لیکن اگر کوئی بعد میں لے گا تو اس کو سزا ملے گی. تو وہی کہا جا رہا ہے فمن جاءہ موعظۃ بس جس کے پاس نصیحت آ گئی من ربی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ تو بس وہ اسی کا ہے جو وہ لے چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ کے
حوالے ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ جو دوبارہ ایسا کرے گا، وَمَنْ عَادَ جو دوبارہ ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہا کہ اللہ کی نصیحت آ گئی، اس کے بعد بھی اگر کوئی سود لیتا ہے پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ بس جس کے پاس نصیحت آ گئی، مِن رَبِّهِ اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا اگر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ تو اس کے لیے ہے جو وہ لے چکا، اسی کا ہے جو وہ لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ جو دوبارہ ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا، پس وہ اسی کا ہے جو وہ لے چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جو دوبارہ ایسا کرے گا یہ لوگ آگ والے ہیں اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ کہا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ باز آ گیا، پس اسی کا ہے جو کچھ وہ لے چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جو دوبارہ ایسا کرے گا یہی لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ بس جس کے پاس نصیحت آ گئی، مِن رَبِّهِ اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ بس اسی کا ہے جو کچھ وہ لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ جو دوبارہ کرے گا ایسی غلطی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگلی آیت ہے، کہا الا تنصروا کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، آگے بریکٹ میں لکھ دو تو کیا ہو گیا، الا تنصروا اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، فقد نصرہ اللہ البتہ تحقیق نصر اللہ مدد کر چکا ہے، فقد نصرہ اللہ مدد کر چکا ہے، اذا جب وہ اخرجہ الذین کفروا اذا اخرجہ جب ان کو نکال دیا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول جب وہ کہہ رہے تھے، اذ یقول اس جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا جب، یا اس کا مطلب ہوگا یاد کرو اس وقت کو، ٹھیک ہے، اذ یقول جب وہ کہہ رہے تھے، قال یقول جب بھی لفظ آئے گا میں نہ کہنے میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اذ یقول جب وہ کہہ رہے تھے، لصاحبہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن تو غم نہ کر، ان اللہ معانا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ان اللہ معانا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا الا تنصروا اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، فقد نصرہ اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، اذا اخرجہ الذین کفروا جب ان کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہاں سے نکالا، مکہ سے نکالا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، اور آپ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی کہ دو افراد تھے، ایک حضرت ابو بکر تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ کیا تھے، دو میں سے تھے، اور دونوں ہی کہاں پر تھے، دونوں ہی غار میں تھے، غار ثور میں تھے۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو یعنی حضرت ابو بکر کو سمجھا رہے تھے کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، کیونکہ جب کفار بالکل غار کے پاس آ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے، تو کہا کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر کو صرف آپ کا ہی خوف تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا الا تنصروا اگر آپ ان کی مدد نہیں کرتے، مسلمانوں کو یہ سب کو خطاب ہے کہ اگر آپ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ
اللہ تعالیٰ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے. یہی فرمایا جا رہا ہے الا تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، الا تنصروا الا تنصروا الا تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذ اخرجہ، جب ان کو نکالا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جب ان کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن لا تحزن لا تحزن، تو غم نہ کر، تو غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اذ تنصروا الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، البتہ تحقیق اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ، جب ان کو نکالا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، تو وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. جب کفار نے ان کو نکالا مکہ سے، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں ہی غار میں تھے، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو بریکٹ میں لکھ دینا ہے تو کیا ہو گیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے اس وقت جب کفار نے ان کو نکالا، آگے بریکٹ میں لکھ دے مکہ سے. ٹھیک ہے جی. کہا کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کرتے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، بے شک اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے جب ان کو کفار نے نکالا. آگے بریکٹ میں کیا لکھنا ہے، مکہ سے. ٹھیک ہے جی. جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، ٹھیک ہے جی، اور دونوں ہی غار میں تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب ان کو کفار نے نکالا، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے اور دونوں ہی غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، بے شک اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب ان کو نکالا گیا مکہ سے. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، دونوں غار میں تھے، تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب ان کو نکالا گیا مکہ سے. ٹھیک ہے. جب وہ دو میں سے دوسرے تھے اور جو ہے دونوں غار میں تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اگلی آیت ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ، الذی جو یشفع سفارش کرے، عندہ اللہ کے سامنے، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے سامنے، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے. یہ دو طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے. اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے. آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے. اس کے سامنے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. دوبارہ پڑھتے ہیں، من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے سامنے، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء وہ احاطہ
احاطہ نہیں کر سکتے. لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا. لا یحیطون بشیء من علمہ وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. لا یحیطون بشیء من علمہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء مگر جو وہ چاہے. الا بما شاء مگر جو وہ خود چاہے. الا بما شاء جو وہ خود چاہے. لا یحیطون بشیء من علمہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء مگر جو وہ خود چاہے. آگے کیا فرمایا؟ واسع کرسی السماوات واسع وسیع ہے وسیع ہے واسع کرسی السماوات چھائی ہوئی ہے وسیع ہے. واسع کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا پھیل جانا اور جو ہے وسیع ہو جانا. واسع چھائی ہوئی ہے. کرسی السماواتی اس کی جو کرسی ہے السماواتی آسمانوں پر والارض اور زمینوں پر. کا کیا فرمایا؟ کیا واسع کرسی السماواتی والارض اس کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. بے شک اس کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے. لا یعودہ حفظہما نہیں تھکاتی. لا یعودہ نہیں تھکاتی. حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین اور آسمان کی جو حفاظت ہے وہ اللہ کو نہیں تھکاتی. وہ ہمیشہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. لا یعودہ حفظہما اس کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی جو ہے حفاظت. وہو العلی العظیم وہو علی وہ بلند ہے وہ عظیم ہے. عظیم عظیم ہے. وہو العلی العظیم وہ بلند اور عظیم ہے. وہ بلند ہے اور عظیم عظمت والا ہے. وہو العلی العظیم وہ بڑی عظمت والا ہے. وہو العلی العظیم وہ بڑی عظمت والا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کا کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے. کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے. الا بما شاء مگر جو کچھ وہ خود چاہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء مگر جو وہ خود چاہے. واسع کرسی السماوات والارض اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے. واسع کرسی السماوات والارض اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے. لا یعودہ حفظہما نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. ان دونوں کی حفاظت لا یعودہ حفظہما ان دونوں کی جو حفاظت ہے اس کو نہیں تھکاتی. وہو العلی العظیم وہ بڑی عظمت والا ہے. وہو العلی العظیم وہ بڑی عظمت والا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہا کون ہے وہ ذات جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور ولا یحیطون اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو کچھ چاہے. ٹھیک ہے اگر خود کسی کو علم دے دے تو ٹھیک ہے اگر نہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ خود جو چاہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو کرسی ہے وہ چھائی ہوئی ہے زمین و آسمان پر اور وہ ان دونوں کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور وہ بڑی عظمت والا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہا کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. کون ہے جو اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود چاہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو کرسی ہے وہ چھائی ہوئی ہے زمین و آسمان پر. اس کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہ بڑی عظمت والا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہا کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے. کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے. مگر وہ جو خود چاہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور وہ ان دونوں کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور وہ بڑی عظمت والا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہا من ذا الذی کون ہے وہ ذات. یشفع من ذا الذی کون ہے وہ. یشفع جو سفارش کرے. عندہ اس کے سامنے. الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. یعلم وہ جانتا ہے. ما بین ایدیہم جو کچھ ان
ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکتے، من علمی اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء مگر جو وہ کچھ چاہے، الا بما شاء مگر جو وہ خود چاہے، الا بما شاء مگر جو وہ خود چاہے۔ آگے کیا فرمایا، واسع کرسی السماواتی اس کی جو کرسی ہے وہ چھائی ہوئی ہے، سماواتی آسمانوں پر، والارضی اور زمین پر، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم وہ بڑی عظمت والا ہے۔ کہا کون ہے وہ ذات جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، ٹھیک ہے جی، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود چاہے۔ اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اس کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی عظمت والا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود چاہے۔ اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور وہ ان دونوں کی جو حفاظت ہے اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بڑی عظمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے، الذین ینفقون الذین بے شک وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی جو ہے خوشحالی میں، الذین بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی خوشحالی میں، فی السرائی خوشحالی میں، والضرائی اور تنگ دستی میں، والضرائی اور تنگ دستی میں، مشکل میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں۔ کیا فرمایا، الذین بے شک وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، الذین بے شک وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی خوشحالی میں، فی السرائی خوشحالی میں، والضرائی اور تنگ دستی میں، والضرائی اور تنگ دستی میں، الذین بے شک وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی خوشحالی میں، والضرائی اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو ضبط کرتے ہیں، جو غصہ ہے اس کو ضبط کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو ضبط کرتے ہیں، والعافین عن الناس والعافین عافیت ہوتا ہے معاف کر دینا، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو، بھلا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین اللہ بھلا کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ محسنین کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، بھلا کرنے والا، نیکی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا۔ واللہ یحب المحسنین اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین اللہ بھلا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا بے شک وہ لوگ، الذین بے شک وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی خوشحالی میں، والضرائی اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، غصے کو جو ہے وہ دباتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا وہ لوگ جو خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین ینفقون بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی فی السرائی فی السرائی خوشحالی میں، خوشحالی میں، والضرائی والضرائی اور تنگ دستی میں، تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ غصے کو جو ضبط کرتے ہیں، والکاظمین ضبط کرتے ہیں، غیظ غصے کو، والکاظمین الغیظ غصے کو ضبط کرتے ہیں، والعافین معاف کرتے ہیں، عن الناس
الناس لوگوں سے، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے قل فرما دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے آپ کے باپ، ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، قل فرما دیجئے، قال کا لفظ جب بھی آئے گا کہنے کا ترجمہ ہوگا، قل فرما دیجئے ان کانا اگر ہوں آباؤکم تمہارے باپ، ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، و ازواجکم، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، و عشیرتکم، و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ۔ اچھا جی، وہ اموال اور تمہارا مال، اموال تمہارا مال، نقترفتموہا جس کو تم کماتے ہو، تمہارا مال جس کو تم نے خود کمایا، نقترفتموہا تمہارا وہ مال جس کو تم نے خود کمایا، اموال نقترفتموہا تمہارا وہ مال جس کو تم نے خود کمایا، اموال نقترفتموہا تمہارا وہ مال جس کو تم نے خود کمایا، و تجارت اور تمہاری تجارت، و تجارت تمہاری تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ اس میں تنگی سے، اس میں کمی ہونے سے، جس میں تم کمی ہونے سے ڈرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت جس میں تم خسارے سے، جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، تجارتن تمہاری تجارت، تخشونا کسادہ جس کے جو ہے کساد ہونے سے، جس میں تنگ دستی سے، جس میں نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، تجارتن تمہاری تجارت، تخشون کسادہ جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن 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 اور تمہارے مکانات، ومساکن تمہارے مکانات، ترضونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، ترضون راضی سے ہے، ٹھیک ہے، ترضون راضی ہونا، پسند کرنا، ترضونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، ومساکین ترضونہا تمہارے وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم احب الیکم احب الیکم کیا تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم کیا تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ اللہ سے، اللہ سے، من اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے، وجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے۔ اگر ایسا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، فتربصوا پر پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، فتربصوا پر پھر انتظار کرو، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یہاں تک یأتی اللہ اللہ تعالیٰ آ جائے، بامرہ اپنے حکم کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ فرما دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جن کو تم نے خود کمایا، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ تم پر اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقین قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا قل فرما دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، و اموال نقترفتموہا و اموال
اقترفتموها، تمہارا وہ مال جن کو تم نے خود کمایا، تمہارا وہ مال جن کو تم نے خود کمایا، وتجارت، اور تمہاری وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تجارت، تمہاری وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، تمہارے وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، مکان ترضونہا، تمہارے وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، کیا تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، اگر تمہیں تمہارے اباپ، قل فرما دیجئے، دوبارہ پڑھتے ہیں، قل فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ، دوبارہ پڑھتے ہیں، فرما دیجئے، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری جو ہے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جس کو تم نے خود کمایا، تمہارا وہ مال جس کو تم نے خود کمایا، تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، کیا تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے؟ فتربصوا، اگر ایسا ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ فرما دیجئے، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جن کو تم نے خود کمایا، تمہاری وہ تجارت جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، بس پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، قل فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا جو ہے خاندان، و اموال، تمہارا وہ مال، نقترفتموها، جن کو تم نے خود کمایا، و تجارت، تمہاری تجارت، تخشون کسادہا، جس میں کمی سے تم ڈرتے ہو، و مساکن، تمہارے وہ مکانات، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، بس پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جس کو تم نے خود کمایا، و تجارتا تخشون کسادہا، تمہاری وہ تجارت جس میں تم کمی سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها، تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ، اگر وہ تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا فتربصوا فتربصوا، بس انتظار کرو، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ فاسقین قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت ہے، تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق، وہ رزق دیتا ہے، من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب۔ یہ جو آیت ہے پہلے لیکچر
مصروں میں بھی ہو چکی ہے لیکن آدھی آدھی کر کے, ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ اکٹھی ہے. تولج اللیل فی النہاری, وہ داخل کرتا ہے, تولجو وہ داخل کرتا ہے, لیلا رات کو, فی النہاری دن میں, تولج اللیل فی النہاری وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, وہ تولج النہار فی اللیل اور جو ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے, وہ تخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے, تخرج الحی سوری وہ نکالتا ہے حی زندہ کو, من المیت مردہ میں سے, وہ تخرج المیت اور مردہ کو نکالتا ہے من الحی زندہ میں سے, وہ ترزق من تشاء اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, بغیر حساب بغیر حساب کے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کا تولج اللیل فی النہاری وہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں, تولج اللیل فی النہاری وہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, دن بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, رات دن میں داخل ہو جاتی ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے. جب رات دن میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اور سردیوں میں کیا کرتا ہے وہ, تولج النہار فی اللیل دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, دن چھوٹا ہو جاتا ہے پھر رات بڑی ہو جاتی ہے. یہی فرمایا جا رہا ہے, تولج اللیل فی النہاری وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں, وہ تولج النہار اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں, وہ تخرج الحی اور جو ہے نکالتا ہے حیہ زندہ کو, من المیت مردہ میں سے, مطلب انڈا جس میں کہیں بھی کوئی زندگی کا عنصر نہیں, کوئی ایلیمنٹ نہیں زندگی کا, اس میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے, چوزے کو نکال دیتا ہے. تخرج الحی من المیت وہ نکال دیتا ہے زندہ کو مردہ میں سے, وہ تخرج المیت من الحی اور مردہ انڈے کو نکال دیتا ہے کس میں سے, زندہ مرغی میں سے, تخرج المیت من الحی اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے, وہ ترزق من تشاء بغیر حساب اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کہا وہ رات کو دن میں داخل, تولج اللیل فی النہاری وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور مردہ کو زندہ میں سے, رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. دوبارہ پڑھتے ہیں, اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں, دن کو رات میں, نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے, مردہ کو زندہ میں سے, اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. کیا فرمایا, وہ تولج اللیل فی النہاری وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وہ تولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں, تخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے, وہ تخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے, ترزق من تشاء بغیر حساب وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کا تولج اللیل فی النہاری وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے, وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے, تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کہتا ہے وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں, زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے, مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے, اور جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کہتا ہے وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں, دن کو داخل کرتا ہے رات میں, وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے, مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے, اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اگلی آیت ہے, ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک تو نے, من تدخل النار جس کو آگ میں داخل کر دیا, ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک تو نے, من تدخل النار جس کو نار میں آگ میں داخل کر دیا, فقد اخزیتہ البتہ تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا, ربنا اے ہمارے رب, انکا من تدخل النار جس کو تو نے نار میں آگ میں داخل کر دیا, فقد اخزیتہ پس اس کو تو نے رسوا کر دیا, وما للظالمین من انصار, وما للظالمین من انصار پس ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے, وما للظالمین من انصار پس ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک تو نے, من تدخل النار جس کو آگ میں داخل کر دیا, تدخل النار, تدخل کا مطلب ہے داخل کرنا, اے ہمارے ربنا اے ہمارے رب, من تدخل النار جس کو تو نے داخل کر دیا نارا آگ میں, فقد اخزیتہ بس تو نے اس کو رسوا کر دیا, وما للظالمین من انصار بس ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ربنا اے ہمارے رب, انکا من تدخل النار فقد
اخزیتہو، اے اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا بس اسے تو نے رسوا کر دیا، بس ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا بس اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا بس اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علی پر کے معنی میں ہے ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ مومنین کا تذکرہ تھا، آگے دوسروں کا کافروں کا تذکرہ ہے۔ کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت پہلے لیکچروں میں بھی گزر چکی ہے، آدھی آدھی کر کے ابھی مکمل ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت ہے لا نفرق، لا نفرق، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسلی، بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے، یعنی کہ ایمان لانے میں ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ لا یؤمن بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہم تیری بخشش کو چاہتے ہیں، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی ٹھکانا ہے، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے جو ہے طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ، اللہ ذمہ داری نہیں دیتا نفسا، کسی بھی انسان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے۔ دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ اور آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم اے رب تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ
تعالیٰ کسی نفس کو اس کی جو ہے طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، لا نفریق، ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد من رسلی، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں، لا نفریق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، والیک المصیر، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ اگلی آیت ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بڑے تھوڑے تھے، بڑے کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بڑے کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، تاکہ تم شکر کرو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللہ ببدر، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، وانتم اذلہ، جب تم بڑے کمزور تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، للمؤمنین، مؤمنین سے، تقول بتایا پہلے بھی، جب بھی قال یقول تقول اس طرح کا کوئی بھی لفظ آئے گا، قیل مطلب ہوگا کہنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، یا یاد کرو اس وقت کو، یا جب، دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب کہہ رہے تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس تقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے کہہ رہے تھے، الن یکفیکم، الن یکفیکم، الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں ہے، الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں ہے، یمدکم، یمدکم، یہ کہ تمہاری مدد کی جائے، یمدکم، یہ کہ تمہاری مدد کی جائے، کس کے ساتھ، ربکم، تمہاری مدد کرے تمہارا رب، کس کے ساتھ، بثلاثۃ الف، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، الفن کہتے ہیں ہزار کو، ثلاثۃ الف، 3000، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو نازل کیے گئے ہیں، اذ یقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ الف من الملائکۃ منزلین، کیا کہا، یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اذ یقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ الف من الملائکۃ منزلین، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ کیا فرمایا، اذ تقول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، للمؤمنین، مومنین سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں، ان یمدکم، یہ کہ تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ الف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو نازل کردہ ہیں۔ کیا فرمایا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ الف من الملائکۃ منزلین، کہا یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بڑے کمزور تھے اس وقت، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما رہے تھے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ الف، 3000 کے ساتھ، من الملائکۃ، جو فرشتوں میں سے ہیں، منزلین، اور نازل کردہ ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جب تم کمزور تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا البتہ تحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں، البتہ تحقیق اللہ
تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جب تم کمزور تھے. اللہ سے ڈرو, اللہ کا شکر ادا کرو اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے. 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کر چکا ہے, تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم اس وقت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ, کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے, أَنْ يُمِدَّكُمْ, یہ کہ تمہاری مدد کی جائے, ربکم, تمہارا رب تمہاری مدد کرے, بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ, 3000 فرشتوں کے ساتھ, مِنَ الْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کے ساتھ, منزلین, جو نازل کردہ ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہا کہ البتہ تحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جب تم کمزور تھے. اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے. کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے. یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, اسلامیات کے مطالعہ کے یا ترجمۃ القرآن کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. آپ میری پلے لسٹ پہ چلے جائیں, وہاں پر کلاس کا نام بھی مینشن ہے, سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے. وہاں پر تمام لیکچر آپ کو ایک سیکوینس میں, ایک ترتیب میں مل جائیں گے. ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.